السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم غزل کا حصہ شروع کریں گے۔ شاید بہت سے طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ غزل اردو کی مشہور و معروف صنف سخن ہے۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا جاتا ہے۔ غزل کی اہمیت و افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر شاعر عموماً غزلیں لکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر شاعر شاعری کی شروعات عموماً غزل گوئی سے ہی کرتا ہے۔ غزل کو اردو ادب میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، قدیم دور سے آج تک یعنی دور حاضر تک شاید ہی کسی صنف سخن کو حاصل ہو۔ ہندوستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان زبانوں کا موازنہ کیا جائے تو اردو کی جو مشہور و معروف صنف ہے غزل، اس طرح کی کوئی صنف ہندوستان کی دیگر زبانوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ اسی بدولت اردو کی انفرادیت اور اردو کی شناخت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اردو میں شہرت دوام اس صنف سخن کو حاصل ہے۔ غزل کے تعلق سے چند تمہیدی باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ غزل دراصل دیگر اصناف کی طرح عربی سے اردو میں آئی، فارسی سے ہوتے ہوئے اردو میں داخل ہوئی، قصیدے کی کوکھ سے یہ جنمی ہوئی ایک صنف سخن ہے، بہت ہی نازک ہے۔ غزل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ قصیدے کی ابتدا میں جو حصہ محبوب کا سراپا اور وہ حسن و جمال بیان کرنے کے لیے جو حصہ مختص تھا، اسے فارسی کے رودکی نامی شاعر نے قصیدے سے علیحدہ کیا اور باضابطہ طور پر غزلیں لکھنا شروع کیا گیا۔ فارسی میں غزل بہت ہی مشہور و معروف ہوئی، اسی اعتبار سے فارسی سے ہوتے ہوئے یہ اردو میں داخل ہوئی، اردو میں شہرت حاصل اس صنف کو ہوئی۔ لہذا اردو کے اکثر طالب علم اور احباب اس بات سے واقف ہیں کہ اس کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہیں۔ یہ صرف لغت کی حد تک یہ معنی موجود ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں یعنی شاعری کی اصطلاح میں وہ صنف سخن ہے جس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، محبوب کا سراپا اور اس کے حسن و جمال کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے۔ قدیم دور میں بہت ممکن ہے کہ عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے لغوی معنوں اور اس کے مرادی معنوں کی حد تک ہمارے قدیم شعراء نے طبع آزمائی کی، لیکن جیسے جیسے دور گزرتا گیا، زمانہ بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے، تقاضات بدلتے گئے، زندگی کی ضرورتیں بدلتی گئیں، تو اس میں بھی دیگر موضوعات یعنی زمانے بھر کے موضوعات سمونا ناگزیر ٹھہرا۔ اکثر و بیشتر شعراء نے حسن و جمال کے علاوہ عشق و عاشقی اور گل و بلبل کی حکایتوں کے علاوہ روزی روٹی کا مسئلہ،
روزگار کا مسئلہ، سیاسیات و معاشیات و اقتصادیات کا مسئلہ، جو بھی تھا، جتنے بھی مسائل تھے ان مسائل کو ان میں بھرنے کی صحیح کی گئی۔ اس طرح اس کا دامن وسیع ہوتا گیا۔ یہاں یہ مراد نہ لیں غزل کے تعلق سے کہ غزل میں صرف عشق و عاشقی کی ہی باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے حسن و جمال کے تعلق سے ہی گفتگو کی جاتی ہے، عشق و عاشقی کی حکایتیں، گل و بلبل کی داستانوں کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، تمام مضامین کو اس میں سمویا جاتا ہے۔ اس کا دامن وسیع ہے، موضوعات کوئی بھی کیوں نہ ہو اس میں سموئے جا سکتے ہیں، قدیم دور سے درمیانی دور اور دور جدید میں جو حالات رونما ہوتے ہیں ان تمام حالات کو اس میں سمویا جاتا رہا ہے۔ اس طرح ایک زمانہ تھا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ گل و بلبل کی داستانیں، عشق و عاشقی کی حکایتیں اس میں سموئی جاتی تھیں، لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا تمام چیزیں اس میں آتی گئیں، اس کا دامن وسیع ہوتا گیا۔ اب میں غزل کے تعلق سے دو چار باتیں اور مزید کہہ کر اصل موضوع پر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غزل، جیسا کہ میں نے کہا، اردو کی مشہور و معروف صنف ہے، دیگر اصناف شاعری کی طرح۔ اس سے پہلے میں نے کلاس میں کہا تھا شاعری کی قسموں میں، اقسام میں غزل کے علاوہ مرثیہ، مثنوی، حمد، نعت، مناجات، منقبت وغیرہ، رباعیات، خطات، مخمس، مسدس وغیرہ ہیں، لیکن غزل کو اس اعتبار سے خصوصیت حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے کہ وہ دیگر اصناف میں موضوع ایک ہوتا ہے۔ مثنوی میں کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، حمد میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا یعنی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، صفات بیان کیے جاتے ہیں، اور مناجات میں اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے، مرثیے میں کسی وفات پانے والے شخص کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی موت کا تذکرہ درد بھرے انداز میں کیا جاتا ہے، رباعی اخلاقی، صوفیانہ، مذہبی پہلوؤں کو اجاگر کرنے والے، ناصحانہ پہلوؤں کو اجاگر کرنے والے موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح ان تمام کے موضوعات ایک ہوتے ہیں، لیکن غزل کا جہاں تک سوال ہے، غزل اور نظم میں چند جو تفریق ہے، جو فرق حاصل ہے، دونوں میں فرق ہے، اس کے تعلق سے میں چند باتیں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نظم کا کوئی موضوع ہوتا ہے، غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، غزل کا عنوان ہوتا ہے، معاف کیجیے، نظم کا کوئی عنوان ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ نظم کسی ایک موضوع کو لے کر بارش پر اگر نظم لکھی جا رہی ہے تو تسلسل کے ساتھ شروع سے آخر تک بارش کے متعلق ہی طبع آزمائی کی جاتی ہے۔ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، شروع سے آخر تک شاعر بارش کے متعلق ہی کہتا ہے۔ فساد پر کوئی نظم لکھی جا رہی ہے تو فساد کا تذکرہ شروع سے لے کر آخر تک کیا جاتا ہے۔ جہاں تک غزل کا معاملہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر پہلے شعر کا ربط یا تعلق دوسرے شعر سے ہوتا ہے، اسی کو ڈیولپ کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے تسلسل کے ساتھ اختتام تک نظم میں موضوع کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس غزل کے تعلق سے اتنا سن لے، غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے اعتبار سے منفرد اور جدا گانا ہوتا ہے، یعنی ایک شعر پہلا عشقیہ ہو سکتا ہے، دوسرا شعر تصوف پر ہو سکتا ہے، تیسرا شعر اخلاقیات پر ہو سکتا ہے،
ایک اور شعر سیاسی موضوع پر ہو سکتا ہے، ایک اور شعر اور ایک کوئی موضوع پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس طرح میں شاعر غزل کے شعر میں ایک ہی شعر میں چند الفاظ میں جو کہنا چاہیے پورے طور سے سمو دیتا ہے، سمونا چاہیے، ورنہ شعر میں اکھراپن برقرار رہ جائے گا، شعر معنی و مفہوم کے اعتبار سے ادھورا رہ جائے گا۔ وہ ایک ہی شعر میں جو بات کہنی پڑتی ہے مکمل طور پر کہہ دینا لازمی ہو جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ دو مصرے ہوتے ہیں، مصرع کہتے ہیں ٹکڑے کو، شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ دو مصروں میں شاعر کو اپنی بات پوری کر دینی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد اتنا یاد رکھیں، غزل کا ہر شعر جیسا کہ میں نے کہا معنی و مفہوم کے اعتبار سے منفرد اور جداگانہ ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق معنوی اور مفہوم کے اعتبار سے ربط نہیں رکھتا۔ اس کے بعد غزل کے تعلق سے دو چار مزید باتیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس میں شاعر ردیف و قافیے کی پابندی کو رکھتے ہوئے شعر کہتا ہے، یعنی پہلے مصرے میں بھی قافیہ اور ردیف کا ہونا لازمی ہے اور دوسرے شعر میں بھی قافیہ اور ردیف کو نبھانا ضروری ہے۔ اس کے بعد والے اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف لازمی ہوتا ہے۔ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اگر اور ایک مطلع درمیان میں آ جائے تو اس شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ اگر دوسرے شعر میں بھی شاعر قافیہ اور ردیف کی پاسداری کرتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع، آخری شعر مقطع۔ مقطع وہ شعر غزل کا وہ شعر ہے، یعنی آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل میں ایک آدھ اچھا شعر، بہت ہی اچھا شعر آ جاتا ہے تو اسے شاہ بیت یا بیت الغزل بھی کہتے ہیں۔ ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں وقت ضائع کیے بغیر آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ انشاء کی غزل لینے جا رہا ہوں۔ اس سے غزل شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ معمول رہا ہے کہ تخلیق کار اور تخلیق کے بارے میں چند تمہیدی باتیں ہوں۔ تخلیق کار کا جہاں تک سوال ہے، انشاءاللہ خان انشاء اردو کے مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں 18ویں صدی کے، جن کی پیدائش 1752 میں مرشد آباد نامی ایک شہر میں جو بنگال میں ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ نام سید انشاء اللہ خان انشاء تھا، والد کا نام ماشاء اللہ خان تھا۔ ماشاء اللہ خان یعنی ان کے والد نے اپنے فرزند انشاء اللہ خان انشاء کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بھرپور توجہ دی، انہیں مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ شاہ عالم ثانی یعنی مغلیہ سلطنت کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، شاہ عالم ثانی، ان کے دور میں انشاءاللہ خان انشاء دہلی چلے آئے اور دربار سے وابستہ ہو گئے۔ دلی کے حالات ان دنوں بگڑ چکے تھے، اورنگزیب، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اورنگزیب کے بعد دلی کے حالات، مغلیہ سلطنت کے حالات بگڑ چکے تھے، سلطنت زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی۔ تو دلی کے حالات جب بہت بگڑ گئے، ناسازگار ہوئے، تو کئی شعراء ایک کے بعد دیگرے لکھنؤ کی طرف رخ اختیار کرنے لگے، یعنی دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ اس قافلے میں انشاء بھی چلے گئے، یعنی انشاء بھی دلی چھوڑ کر جب دلی کے حالات ناسازگار اور پیچیدہ ہو گئے تو دلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ کچھ عرصے تک وہاں پر وہ سلیمان شکوہ کے ملازم رہے اور پھر نواب سعادت علی خان کے یہاں پہنچ گئے، وہاں انہوں نے روزگار حاصل کیا اور وہیں
عالم آخر رہے وہی انتقال کیا اور وہی وہ مدفون بھی ہوئے۔ انشا، جیسا کہ انشاء اللہ خان انشا کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان کا تخلص قلمی نام انشا ہے۔ انشا بڑے ذہین و فطین آدمی تھے، ذہین یعنی بہت ہی چالاک تھے۔ فطرت میں اللہ رب العزت نے ان کے وہ شعری استعداد پیدا کی تھی، ودیت کی تھی۔ انہوں نے کئی زبان اور اس کے علاوہ اور بھی کئی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ اس اعتبار سے انہوں نے کئی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا۔ ان کی شاعری اپنے عہد و ماحول کی آئینہ دار بن گئی۔ انہوں نے اپنے ماحول کو، اپنے زمانے کے حالات کو شاعری میں قلم بند کرنا شروع کیا، شاعری میں سمونا شروع کیا، تو اس طرح ان کی شاعری اپنے عہد و ماحول کی آئینہ دار بن جاتی ہے۔ ان کے یہاں شوخی و ظرافت بھی ہے۔ ان کی شاعرانہ خوبیوں کا اندازہ محمد حسین آزاد نے جو آب حیات لکھی ہے اس میں ان انشا کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزلوں کے تعلق سے کہ انشا کی غزلوں کا دیوان عجب طلسمات کا عالم ہے، زبان پر قدرت کامل، بیان کا لطف، محاوروں کی چاشنی، ترکیبوں کی خوشنما تراشیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کلیات بھی ملتا ہے، کلیات میں تمام شعری اصناف موجود ہیں، لہذا ان کی شناخت اصل جو ہے غزل بن جاتی ہے، غزل ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ غزل کے شاعر کی حیثیت سے وہ آج بھی مشہور و معروف ہیں، وہ ادب کا ایک حصہ ان کی غزلیں بن جاتی ہیں۔ یہاں ان کی ایک غزل رکھی گئی ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ غزل آج یہاں پر مطالعہ کریں۔ اس غزل کا ایک مرتبہ آپ سامنے غزل رکھیے، کتابیں رکھ کر غزل دیکھیے، میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہر ایک شعر کی حتی المقدور وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: مجھے رونا آتا ہے شمع سحر پر کہ بیچاری اب مستعید ہے سفر پر، اجی کیوں رلاتے ہو مجھ کو تمہیں کیا نہیں رحم آتا میری چشم تر پر، یہی وضع ہے تو مجھے کھوئیے گا پڑے پھریے گا ہاتھ رکھے کمر پر، اجی جی میں ہے اب کہیں بیٹھ رہیے بس ایک تکیہ باندھ کسی رہ گزر پر، جنوں سے اگر آشنائی ہوئی تو متول کو دے مار مختصر پر، کچھ ایک صاف ایسے شعر لکھ انشا، کچھ ایک صاف ایسے لکھ شعر انشا کہ وہ ماریں چشمک صفائے گہر پر۔ اب یہاں پہلا شعر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مطلع ہے جس میں مجھے رونا آتا ہے شمع سحر پر کہ بیچاری اب مستعید ہے سفر پر۔ یہاں شاعر نے پہلے شعر میں مطلع میں خافیہ اور ردیف کا استعمال کیا ہے۔ یہاں سحر اور سفر خافیہ ہے، پر ہر شعر میں دہرایا گیا ہے۔ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں، مطلع میں پہلے دونوں مصروں میں ہے، اس کے بعد والے اشعار میں آخر میں وہ لفظ ہے، پر یہ ردیف ہے۔ اس سے پیچھے جو لفظ آتا ہے سفر، تر، کمر، یہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں، ان کو خافیہ کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ شعر میں خافیہ اور ردیف غزل کے اشعار میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو یہ پہلے شعر کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں اس سے پہلے کتابیں سامنے رکھیں، میں ایک مرتبہ وہ شعر لکھتا ہوں۔ مجھے غزل انشاء اللہ
इंशा, इंशा तखल्लुस है, जैसा यहाँ तखल्लुस का निशान दिया गया है। शेर लिखता हूँ, मुझे रोना आता है शम्मे सहर पर, कि बेचारी अब है सफर पर। अब यहाँ शेर सामने रखकर देखें, शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। शेर को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले शेर फहमी ज़रूरी है। शेर में बाज़ कलीदी अल्फाज होते हैं, की वर्ड्स जिनको कहते हैं, की वर्ड्स होते हैं, कलीदी अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज पर गौर करना पड़ता है। बसा औक़ात खाफिए पर पूरे शेर का इन्हिसार भी होता है, और बाज़ औक़ात अक्सर अशार में ऐसे एक या दो या चार अल्फाज लाए जाते हैं, पूरे शेर का मफ़हूम, मतलब, माना उसी में मौजूद होता है। लिहाजा शेर को समझने के लिए यहाँ दो चार बातें मज़ीद सुन लें कि पहले तमहीद ज़रूरी है, उसके बाद नफ्स मतलब है। तशरीह करने के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ मैं, पहले तमहीद के बाद नंबर 2 नफ्स मतलब, और उसके बाद इख्तिताम या खातिमा। ये चंद बात, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। नफ्स मतलब में शायर, माफ़ कीजिए, पहले तमहीद में हमें यह देखना पड़ता है कि शायर क्या कहना चाहता है, किस से मुखातिब है, उसमें कौन सा पहलू बयान करने की कोशिश करता है, और वो किस लिबास में है या किस हैसियत से है, किस चीज़ पर रोशनी डालना चाहता है, किस बात को हाईलाइट करना चाहता है। ये तमहीद है। उसके बाद शेर का जो मतलब होता है, वो मतलब उजागर करना पड़ता है, मफ़हूम उसकी नसर बना देनी पड़ती है। शेर में अल्फाज आगे पीछे होते हैं, मिसरे में, जुमले में नसरी जो जुमला होता है उसमें बाकायदा तौर पर रब्त होता है। यहाँ रब्त नहीं होता, अल्फाज वज़न और बहर को निभाने के लिए आगे पीछे कर दिए जाते हैं। नसर में जैसा कि मैंने कहा, वो रब्त के साथ, तसलसल के साथ क़वायद का लिहाज रखते हुए जुमला किया जाता है। वहाँ क़वायद को मलहूज़ रखा जाता है, यहाँ औज़ान और बहर को मलहूज़ रखना ज़रूरी हो जाता है, वरना शेर बेवज़न होकर रह जाता है और बेबहर होकर रह जाता है। यह नफ्स मतलब में हमें यह देखना है कि शायर क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, असल मुद्दा क्या है, असल मकसद क्या है। तो इस शेर के ताल्लुक़ से, इस शेर की वजाहत यह है कि इस शेर में शायर एक तजुर्बाकार इंसान की हैसियत से ज़िंदगी का हाल बयान करता है। ये तमहीद है, अच्छी तरह याद रखें। तमहीदी जुमला यह है इस शेर में, मुझे रोना आता है शम्मे सहर पर, के बेचारी अब मुस्तईद है सफ़र पर। शायर इस शेर में एक तजुर्बेकार इंसान की हैसियत से ज़िंदगी का हाल बयान करता है। कहता है, शमा को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। यहाँ देखिए, शमा को देखता हूँ, या शमा की जो कैफियत है, जो हालत है, उसे देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है
क्योंकि बेचारी दूसरों के घरों को रोशन करने के लिए अपने आप को रात भर जलाती है। गौरतलब बात यह है, शमा जलती है, खुद जलती है, दूसरों को रोशनी देती है। शमा खुद जलती है। किसी शायर ने कहा था, माफ कीजिए, तो बेचारी शमा के ताल्लुक से कहता है कि शमा खुद जलती है, दूसरों को रोशनी देती है और सुबह होते ही अपनी जिंदगी खत्म कर देती है। इस कैफियत ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी का हाल है। एक मेहनतकश इंसान की कैफियत का आलम यही है कि वो दूसरों की जिंदगियों को आबाद करने, रोशन करने की खातिर दिन रात मेहनत व मशक्क़त करता है। अपनी जिंदगी उनकी मेहनत करते 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 अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। अक्सर इंसानों की जिंदगी का वही हाल है। ये खुद की जिंदगी तो जीते ही हैं, उसके अलावा दूसरों के लिए भी जीते हैं। यहाँ शायर शमा की मिसाल देकर यह वाज़ेह करने की कोशिश करता है कि शमा जिस तरह दूसरों को खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वही कैफियत हमारी भी होनी चाहिए। हम भी दूसरों की जिंदगियों को, खुद की जिंदगी भी रोशन हो जाती है, कर लेनी चाहिए, उसके साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर देनी चाहिए। यहाँ शायर मेहनतकश मजदूरों की जिंदगी का हाल इस शेर में बयान करता है। कहता है कि ऐ शमा, तेरी कैफियत देखकर, तेरी हालत देखकर मुझे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि रात भर तो जलता, रात भर जलकर दूसरों को रोशनी देकर सुबह होने तक जलकर सुबह जैसे जैसे होती है तो ख़त्म हो जाता है। तो शायर शमा की ज़िंदगी पर आंसू बहाता है। ठीक उसी तरह इंसानों की ज़िंदगी का हाल भी है। दूसरा शेर, अजी क्यों रुलाते हो मुझको, तुम्हें क्या नहीं रहे माता, मेरी चश्मे तर पर। अब यहाँ किताबें सामने रखकर देख लें, यहाँ लिखना मैं शायद ज़रूर लिख देता हूँ शेर, वो भी गौर करें कि अजी क्यों रुलाते हो, जी क्यों रुलाते हो मुझको, तुम्हें क्या मुझको तुम्हें क्या नहीं रहम आता, नहीं रहम आता मेरी चश्मे तर पर। यहाँ इस शेर में शायर एक गम के मारे आशिक के लिबास में अपने महबूब से मुखातिब है। कहता है, ऐ महबूब, मैं गमे इश्क का मारा हूँ। अब मेरी कैफियत ऐसी है कि मेरी आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं। इसके बावजूद तुम मुझे बार बार रुलाते हो। यह गौर तलब बात है। क्या और आगे कहता है, क्या तुम्हें मेरी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर मुझ पर रहम नहीं आता।
اجی یہ عام بول چال کی زبان میں ہمارے ہاں جنوب میں یہ اجی کا لفظ چلتا ہے. اجی کیوں رلاتے ہو مجھ کو؟ یہ مکالمانہ انداز بھی شعر میں آ گیا ہے. شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں غم عشق کا مارا ہوں، میری حالت دگرگوں ہے، میں آہوزاری میں مبتلا ہوں، اس کے باوجود تم رحم کرنے کی بجائے مجھے مزید رلانے پر آمادہ ہو. کیا تمہیں میری اس کیفیت پر رحم نہیں آتا؟ یہاں شاعر رحم کی بھیک تو نہیں مانگتا، لیکن بہت ہی معصومانہ انداز میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا میری چشم تر پر، میری بھیگی ہوئی آنکھوں پر جو آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں اسے دیکھ کر بھی تمہیں کیا رحم نہیں آتا؟ مطلب یہ کہ عموماً روتے ہوئے انسان کو دیکھ کر، آنسو بہاتے ہوئے انسان کو دیکھ کر سامنے والے کا دل پگھل جاتا ہے. جو لوگ معصوم ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، جن کے اندر شرافت ہوتی ہے، انسانی اقدار ہوتے ہیں، وہ کسی کے آنسو دیکھ کر ملائم ہو جاتے ہیں. یہاں ایک بات اس شعر کی روشنی میں کہتا چلوں، کسی کو ہم سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہیں دینا چاہیے. کسی کا مداوا نہیں بن سکتے تو کسی کو دکھ میں مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کسی روتے ہوئے کے آنسو پوچھ نہیں سکتے تو اسے مزید مصیبت کا شکار ہونے پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے. یہی اس شعر کا ماحصل ہے. رحم کرنا چاہیے کسی کو. یہ غمگین آدمی ہے، پریشان حال ہے، اسے جلے پر تیل نہیں ڈالنا چاہیے، زخموں پر نمک نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس پر رحم و کرم کے دو الفاظ ہی کیوں نہ ہو بول کر حق ادا کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اس شعر کا مطلب ہے. اگلا شعر ہے، یہی اگلا شعر غور کیجئے. یہی وضع ہے تو تیسرے شعر کی طرف آتا ہوں میں. یہاں لکھتا ہوں، ایک مرتبہ دیکھ لیں. یہی وضع ہے تو، یہی وضع ہے تو مجھے کھوئیے گا، یہی وضع ہے تو مجھے کھوئیے گا، پڑے پھریے گا، ہاتھ رکھے کمر پر. یہاں کمر پر ہاتھ رکھنا، عموماً یہاں ہمارا حال یہ ہے کمر پر ہاتھ رکھنے کا، اس کا مطلب دراصل افسوس کرنے کے معنوں میں ہے. کمر پر ہاتھ رکھیے، کمر پر پھریے گا سے مراد یہاں پر افسوس کرتے ہوئے پھرنا، ہاتھ ملتے ہوئے پھرنا آتا ہے. یہاں شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے اپنا حال بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارا یہی طریقہ کار رہا، ہمارے ساتھ یہی رویہ رہا، تم اپنے آپ کو نہیں بدل سکو تو یقیناً ایک دن تم مجھے کھو دو گے. یہی وضع ہے تو مجھے کھوئیے گا. اگر تمہارا یہی طریقہ کار رہا، یہی کیفیت رہی، یہی ہمارے ساتھ سلوک رہا، یہی برتاؤ رہا تو تم مجھے کھو دو گے. اور اس لیے کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہونے والا ہوں یا ہو جاؤں گا.
तुम्हारा यही रवैया रहा, तुम्हारा यही बर्ताव मेरे साथ रहा, तो मैं एक दिन तुमसे रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद तुम अपने कमर पर हाथ रखकर अफसोस करते हुए, हाथ मलते हुए फिरोगे, पड़े फिरिएगा हाथ रखिए कमर पर। जब मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा उस वक्त तुम अपने कमर पर हाथ रखकर अफसोस करते हुए फिरते रहोगे। उस वक्त तुम्हें इस बात का अफसोस होगा कि ज़िंदगी में मैंने उसकी कदर नहीं की, मेरा चाहने वाला एक बंदा था वो अब नहीं रहा, वो मेरी वजह से दुनिया से रुखसत हो गया, मुझे चाहने वाला अब नहीं रहा, जिसे मैं रुलाया करता था वो अब मेरा साथ छोड़कर चला गया। यहाँ एक बात समझ लें कि आदमी की ज़िंदगी में कदर नहीं होती, उसके बाद आदमी के चले जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद या रुखसत हो जाने के बाद उमूमन आदमी की कदर होती है। उस तरीक़ा नहीं बदलते, हम उनके साथ रवैया नहीं बदलते, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आते। वो जब रुखसत हो जाते हैं तो उस वक्त हम अफसोस करते हैं, कफ़े अफसोस मलते हुए रह जाते हैं। यहाँ एक बात ये कि आदमी की कदर करनी चाहिए, ज़िंदगी में बड़ों की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए, हर कोई क्यों ना हो उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। बाद हाथ उसके रुखसत हो जाने के बाद हाथ मलने की नौबत ना आए, अफसोस करते फिरने की नौबत ना आए। यही इस शेर का माहसल है। अगला शेर है, जुनू से अजी जी में है अब कहीं बैठ रहिए। यहाँ भी अजी का लफ्ज़ आया है। अजी जी में अब कहीं बैठ रहे, बस एक बांध तकिया किसी रह गुजर पर, रह गुजर सड़क फुटपाथ जो भी हो। तो शायर इस शेर में कहता है कि मैंने अपने महबूब का पीछा किया और उसे पाने के लिए बहुत से रास्तों की खाक छानी, मेहनत और मशक्क़त किया, कोशिशें की। मैं जितना उसके पीछे जाता रहा वो मुझसे खींचता चला गया और उसी कदर उसका घमंड भी बढ़ता गया और वो मज़ीद मुझसे दूर होता गया। इसलिए मैंने ये इरादा कर लिया है कि किसी रह गुज़र पर सुकूनत इख्तियार कर लूँ। अगर उसे एहसास है, यानी मेरा एहसास है, तो मुझे ढूंढते हुए उस रह गुज़र पर आ जाएगा।
یعنی شاعر کا یہ کہنا ہے میں نے اسے پانے کی کوشش کی، اس کا پیچھا کرتا رہا، حتی المقدور ہر ممکن کوشش اسے پانے کے لیے کیا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا رہا، وہ مجھ سے کٹتا رہا، وہ مزید مجھ سے دور ہوتا رہا، اس لیے اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا ہے، میرے دل میں یہ خیال ہے، یا اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی رہ گزر پر بیٹھ جاؤں۔ بس ایک باندھ تکیہ، یعنی فقیروں کے راہ گزر پر کون بیٹھتے ہیں؟ فقیر، مانگنے والے۔ یہاں شاعر وہ راہ اختیار کرنے کی بات کرتا ہے کہ کسی راہ گزر پر میں بیٹھ جاؤں، بہت ممکن ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آئے۔ انسان کوشش کرتا ہے بڑی حد تک کسی چیز کو پانے کے لیے، اور جو اولو العزم انسان ہوتے ہیں وہ تادم آخر اس کو پانے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں عشق کا مارا ہوا ایک مجنوں صفت عاشق کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو صحراؤں کی خاک چھاننے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، یا کسی رہ گزر پر بیٹھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ شاعر وہی بات یہاں اس شعر میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا شعر ہے، جنوں سے اگر آشنائی ہوئی تو، یعنی جنوں سے اگر آشنائی ہوئی تو متول کو دے مار، مختصر پر۔ یا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آدمی کو بڑے مقاصد کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے، ہمت، جوامردی، بہادری اختیار کرنی چاہیے، جب ہی کہیں جا کر آدمی اپنی منزل پا لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، دلچسپی، شوق، اور وہ بھی شوق جنون کی حد تک ہونا چاہیے۔ اگر جنون کی حد تک شوق ہو تو ہر چیز میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لمبے راستے بھی مختصر ہو سکتے ہیں، طویل مسافتیں بھی سمٹ سکتی ہیں، بڑے بڑے کام چھوٹے چھوٹے لگنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ممکن ہے؟ اگر ہمارے اندر جنون پیدا ہو جائے، لگن پیدا ہو جائے، پوری کوشش، کمپلیٹ انوالومنٹ ہمارے اندر ہو جائے، ہمارے اندر آ جائے۔ آشنائی چاہیے، دوستی چاہیے جنون سے، پاگل پن کی حد تک ہمارے اندر کوشش کرنے کی صفت چاہیے۔ علم ہو، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، علم حاصل کرنے کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ جنون کی حد تک شوق چاہیے۔ اگر شوق بڑے ہوں تو بہت ممکن ہے کہ منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، راہیں استوار ہو جاتی ہیں، خاردار راہیں بھی
گلزار میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ شاعر یہ یہاں انسان کو تلقین اس بات کی کرتا ہے کہ اگر انسان کو چاہیے کہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جنون کی حد تک کوشش کرنی چاہیے، یعنی اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پاگل پن کی حد تک کوشش ہونی چاہیے، ڈوب جانا چاہیے ان کوششوں میں، اور جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، اس مقصد کی تکمیل میں لگ جانا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو طویل منزل بھی مختصر ہو جائے گی۔ مطول کو دے مار مختصر پر، مطول طویل، مختصر شرط ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اس شعر میں صنعت تضاد ہے کیونکہ مطول اور مختصر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ مطول کو دے مار یعنی وہ طویل راستے مختصر ہو جائیں گے بشرطے کہ تیرے اندر جنون کی حد تک وہ شوق پیدا ہو۔ شاعر یہاں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اگر جنون کی حد تک ہمارے اندر وہ صفت آ جائے کوشش کرنے کی، تو طوالت بھی مختصر بن جائے گی اور منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ مقطع پر مشتمل ہے۔ مقطع یعنی یہاں پر غزل مقطع پر ختم ہوتی ہے۔ اس شعر یوں ہے، کچھ ایک صاف ایسے لکھ شعر انشاء کہ وہ ماریں چشمک صفائے گہر پر۔ یہاں اس شعر میں شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا ہے انشاء، اس لیے اسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا قلم نام استعمال کرتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے اپنی شاعرانہ عظمت بیان کرتا ہے۔ یہاں چشمک والا لفظ ہے، یہ شاعرانہ یعنی چشمک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے یا بازی لے جانے یا ایک دوسرے میں جو آپسی کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے تعلق سے وہ اسے آپسی چشمک، آپسی خلش یہ عموماً شعراء میں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا یا وہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرنا یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہر پیشے میں ہے۔ چونکہ شاعروں میں بھی یہ شاعرانہ چشمک ہوا کرتی تھی، لیکن یہ اس شعر میں شاعر اپنی بڑائی شاعرانہ عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انشاء، تو اتنے صاف اور پاکیزہ بامانی شعر لکھ۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے انشاء، تو اتنے صاف بامانی اور پاکیزہ مصفہ اشعار لکھ کہ اس میں کوئی خامی، کوئی کمی باقی نہ رہے، ہر ایک شعر ایک گوہر کی مانند ہو، یعنی موتی کی مانند ہو، چمکتے ہوئے موتی کی مانند ہر ایک شعر ہو۔ اور جو ہمارے
नुक्स निकालने वाले हैं, ऐब निकालने वाले हैं, उनको इसमें कोई नुक्स या ऐब निकालने का मौका ना मिले, या इसमें कोई ऐब या कमी या खामी ना मिले या ना पाई जाए। ऐब निकालने वालों को कोई ऐब उसमें ना मिले, वही से शेर लिखने की अपने आप से शायर कहता है कि ऐ इंशा कुछ ऐसे ऐसे पाक व साफ मुसफ़ा मुखफ़ा शेर लिख कि उसमें कोई खामी बाकी ना रहे। या शायराना अज़मत भी बयान होती है और ख़ुद शायर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश भी करता है। तो ये गज़ल है, तो इसमें दो अशआर हैं जिसमें सनतों का इस्तेमाल किया गया है। जुनू से अगर आशनाई हुई तो मुतव्वल को दे मार तो मुख्तसर पर। इस शेर में जैसा कि मैंने वजाहत के दौरान कहा कि इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। सनत तज़ाद कहते हैं अगर शेर में कोई दो ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक दूसरे की ज़िद हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। शायरी में सनतें होती हैं, ये सनत जो ज़िद वाली है उससे अगर दो अल्फाज एक शेर में लाए जाएं तो उसे सनत तज़ाद कहा जाता है। और एक शेर यहाँ मश्क में दिया गया है, कुछ एक साफ साफ ऐसे शेर लिख इंशा कि वो मारे चश्मक सफ़ाए गुहर पर। इस शेर में सनत तकरार है क्योंकि इस शेर में एक लफ्ज़ साफ साफ दो मरतबा आया है। अगर एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराया जाए, दो या दो से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हो तो उसको सनत तकरार कहते हैं। उसके अलावा यहाँ दो बातें अहम कहना चाहता हूँ। इन अशार की तशरीह करें, मश्क में दिया गया है। इनके अलावा भी दीगर अशार का आप मुताला करें और अहम मश्किया तौर पर यहाँ दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि ही दो अशार अहम होते हैं, बल्कि गज़ल के तमाम अशार अपने निसाब में जो भी रखा गया है तमाम अहम है। उनकी तशरीह मैंने हत्तल मक़दूर समझाने की कोशिश की है, तशरीह करने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा अल्फाज के माने भी यहाँ दिए गए हैं। किताबें सामने रख कर इन बातों को मलहूज़ रखते हुए असातिज़ा की मदद लेते हुए अशार की तशरीह लिख कर बाकायदा तौर पर पढ़ने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।